بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، الحمدللہ گزرے ہوئے ایام میں ماہ محرم الحرام میں ہم نے یوم عاشوراء اور یوم شہادت حسین کے پیغام کو سماعت فرمایا، اور یوم عاشوراء کے مبارک اور مقدس دن کو پایا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری زندگی میں ہمارے اس ملک کی 76ویں آزادی کا وہ تاریخی اور مبارک دن 15 اگست داخل ہونے جا رہا ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم اور ناانصافی اور یزیدیت کے خاتمے کے مقصد سے جنگ لڑی تھی اور شہادت پائی۔ بالکل اس تاریخی دن میں، اس تاریخی دن 15 اگست کو پانے کے لیے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اسلاف نے ظلم، ناانصافی اور جبری حکومت، ناجائز قبضہ اور انگریزیت کے خاتمے کے لیے جہاد کیا، اور انہوں نے بھی شہادت کا جام پیا۔
شہادت وہ بھی تھی، شہادت یہ بھی ہے، عبادت وہ بھی تھی، عبادت یہ بھی ہے۔ وہاں مقصد یزیدیت کا خاتمہ اور یہاں مقصد انگریزیت کا خاتمہ۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب ہمارے اس ملک ہندوستان جنت نشان کی اس پاک اور مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، جب ہماری اس پاک زمین پر ان کا ناپاک قدم پڑا، یہاں کی زرخیزی، یہاں کی معاشی ترقی، یہاں کی تہذیبی تمدنی معاشی ترقی کو دیکھ کر انگریزوں نے اپنی عیارانہ مکارانہ چالوں سے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور یہاں کے باشندوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ ہندوستانیوں کو وہ اپنا غلام بنانے لگے، جگہ جگہ ناجائز قبضے کرنے لگے۔ آئے تھے تجارت کرنے کی غرض سے، لیکن وہ ہر روز ملک پر ناجائز قبضے کرتے چلے گئے۔ چنانچہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانے والے، تحریک آزادی کا عنوان چھیڑنے والے اور انگریزوں کی غلامی کو حرام اور ناجائز کرنے والے اور اس کا فتویٰ دینے والے وہ لوگ تھے جن کو تاریخ اور دنیا اہل دین اور اہل علم اور علماء کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آزادی کا یہ عنوان یہ بڑا دل خراش ہے۔ تحریک حریت کی یہ کہانی بڑی دردناک ہے۔ یہ 10-20 سال کی تاریخ نہیں، یہ کم و بیش 200-250 سال کا ایک دردناک دور ہے۔ آزادی کی یہ تحریک 200-250 سال کی لمبی مدت پر مشتمل اور محیط ہے۔ 1750 سے ہندوستان کو آزاد کرنے اور حریت کی اور آزادی کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی۔ چنانچہ حضرات مؤرخین نے بالخصوص انگریزی مؤرخین نے لکھا ہے، انہوں نے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ انگریزوں کا یہ زعم تھا، ان کا یہ خیال تھا اور ان کا یہ بول تھا کہ اگر ہم ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ یہاں مسلمان اور بالخصوص علماء کرام زندہ رہیں گے۔ جب تک یہاں کے علماء کو ختم نہیں کیا جائے گا ہم ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ بطور خاص انگریزوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر جس جماعت کو نشانہ بنایا اور جس جماعت کو سولی پر چڑھایا اور دیگوں میں ڈال کر تپایا اور پکایا وہ علماء کی جماعت تھی۔ انگریز مؤرخ لکھتا ہے
کہ میں نے ملک کے مختلف حصوں میں دیکھا کہ انگریز علماء کرام کو پکڑ کر لاتے تھے اور ان کو ننگا کرتے تھے، سر سے لے کر پیر تک گرم تانبے سے ان کے بدن کو داغا جاتا تھا۔ انگریزی مورخ لکھتا ہے انگریز مسلمانوں کو بالخصوص علماء کرام کو پکڑ کر لاتے اور ان کو ننگا کر کے خنزیر کی چربی ان کے بدن پر ملتے تھے اور خنزیروں کے کھال میں ان کو لپیٹ کر گرم اور جلے ہوئے تنور میں یا آگ کے انگاروں پر ان کو لٹایا جاتا تھا۔ انگریزی مورخ لکھتا ہے کہ سن 1864 سے لے کر 60 پر 4 سے 1860 پر 7 صرف اس 3 سال کے عرصے میں انہوں نے 14,000 علماء کرام کو سولی پر چڑھایا۔ پورے ملک کی آزادی کے سلسلے میں 56,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ لکھا ہے مورخین نے دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے لاہور بلکہ خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جہاں کسی نہ کسی عالم دین کی، کسی نہ کسی مسلمان کی لاش لٹکتی ہوئی نہیں پائی گئی۔ لکھتا ہے انگریز مورخ یہ لوگ علماء کو ہاتھیوں پر بٹھا کر لاتے اور ان کے گلے میں پھانسی کا پندھا، رسی کا توق ڈالتے اور اس ہاتھی کو لا کر درخت کے نیچے کھڑا کرتے اور اس رسی کو درخت سے باندھ دیتے، ہاتھی کو آگے کر دیتے اور عالم دین کی لاش اسی درخت سے لٹک جاتی۔ ان کے پاس اتنے تختے دار نہیں تھے کہ وہ اتنے علماء کو سولی پر چڑھاتے۔ انہوں نے ہندوستان کے درختوں کو تختے دار کے طور پر استعمال کیا۔ اس طرح یہ ملک ہمارے آبا اور اجداد اسلاف کی لازوال اور بے مثال قربانیوں سے وجود میں آیا ہے، یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ چنانچہ حضرات محدثین نے لکھا، مؤرخین نے لکھا، حضرات علماء کرام نے، اہل حق نے ملک کے لیے اتنی عظیم قربانی کیوں پیش کی اور اس کے لیے اپنی جانوں کو انہوں نے کیوں قربان کیا، کیا مقصد تھا اس قربانی کا؟ سب سے پہلا مقصد اور سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا اسوہ تو یہ ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں کہ ایک مسلمان، عام مسلمان بھی وطن سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے، اپنے ایمان کا ایک جز سمجھتا ہے۔ یہ حدیث تو نہیں لیکن کہنے والوں نے کہا حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان میں داخل ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے محبت فرمائی اور اس کا ثبوت دیا۔ مکے کی وادیوں میں اتنا ظلم ڈھایا گیا، آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ طائف کی وادیوں میں آپ کا خون بہایا گیا، آپ روئے نہیں ہیں، لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے، اپنے درد کو چھپا نہ سکے۔
جب مکے کے کافروں نے آپ کو مکے سے بے دخل کیا، آپ کو وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، الذین یخرجون من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، اللہ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کو رب کہنے کی وجہ سے، ایک رب کا اعلان کرنے کی وجہ سے، وحدانیت کا پیغام سنانے کی وجہ سے، جب آپ کو بغیر کسی قصور کے مکے سے نکالا گیا، وطن سے بے دخل کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے درد کے ساتھ وطن سے جدا ہوتے ہوئے مکے پر آخری نگاہ ڈالتے ہیں اور زبان نبوت سے فرمانے لگے، واللہ ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اے شہر مکہ، اللہ کی قسم تو روئے زمین کا سب سے محبوب اور میرا پیارا شہر ہے، تیرے گلی کوچوں سے، تیرے در و دیوار سے، تیرے ذرے ذرے سے بڑی محبت ہے، قلبی لگاؤ اور دلی تعلق ہے، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں، اگر میری یہ قوم یہاں سے مجھے نہ نکالتی، اللہ کی قسم تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ یہ وطن سے محبت کی بات تھی، یہ وطن سے قلبی لگاؤ اور دلی تعلق کا ثبوت تھا کہ اللہ کا رسول آج گھر اور وطن چھوڑتے ہوئے آنسو بہاتا ہے، اور ہجرت کر کے حضرات صحابہ کرام پہنچے ہیں مدینۃ المنورہ کو۔ مدینۃ المنورہ کی آب و ہوا، وہاں کی فضا، وہاں کا موسم ان کے لیے سازگار نہیں ہوا، بیمار پڑ گئے، بخار میں مبتلا ہو گئے، وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے، حضرات صحابہ کرام بستر مرض پر پڑے ہوئے مکے کو یاد کرتے تھے۔ کوئی مکے کے چشموں کو یاد کرتا ہے، کوئی مکے کی پہاڑیوں کو یاد کرتا ہے، کوئی مکے کی صبح کو یاد کرتا ہے، کوئی مکے کی شام کو یاد کرتا ہے، کوئی کعبے کو یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ بیمار پڑے ہیں صحابہ، آپ دیکھنے کے لیے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کی ایک صبح مجھے نصیب ہو جاتی، کاش مکے کا ایک دن مجھے نصیب ہو جاتا۔ مکے کے فراق نے، مکۃ المکرمہ کی جدائی اور اس کی محبت نے اتنا بے قرار کر دیا کہ میں موت کو اپنے جوتے سے بھی زیادہ قریب سمجھنے لگا۔ مکے کی اتنی یاد تڑپاتی ہے کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ آپ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے روتے ہوئے شعر پڑھا، الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ، الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد حولی اذخر وجلیل وهل اریدنا یوما میاہ مجنت وهل یبدون لی شامت وتفیل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں ایک رات گزارنے کا موقع نصیب ہو جاتا، مکے کی ایک رات ہمیں مل جاتی تو میں صحت یاب ہو جاتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کی اذخر
اور جلیل نامی گھاس پر میں قدم رکھ دیتا تو میرے بدن اور بیماری کا علاج ہو جاتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے مجنہ نامی چشمے کا ایک پیالہ پانی مجھے مل جاتا تو میں پی کر درست اور صحت یاب ہو جاتا۔ مجھے مکے کی وہ پہاڑیاں یاد آتی ہیں، شامہ اور طفیل نامی پہاڑیوں کے وہ نظارے اگر مجھے مل جاتے تو وہ نظارہ مجھے صحت یاب کر دیتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے اسلاف کے سامنے، علماء کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطن سے محبت، حضرات صحابہ کرام کی وطن سے محبت کے یہ واقعات تھے، یہ تاریخ تھی۔ لہٰذا اسی اصول اور سنت پر چلتے ہوئے ہمارے اسلاف نے وطن سے محبت فرمائی اور اس قدر محبت فرمائی کہ اس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ آج خاص طور سے 15 اگست کے اس تاریخی دن میں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی ان قربانیوں کو اور ان کے حالات اور واقعات سے ہماری نئی نسلوں کو روشناس کرائیں، ان کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کی قربانیوں کی تاریخ بتائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا ماضی کتنا روشن اور کتنا تابناک تھا اور آج ہمارا حال کتنا برا حال ہے اس کا، آج ہمارے حال کا کتنے بدترین حالات ہیں اور آئندہ ہمارا مستقبل کتنا تاریک نظر آتا ہے۔ آج ہم بتائیں اپنی نئی نسل کو کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے فتویٰ دینے والے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ہیں، حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ اور امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، قاسم نانوتوی، محمد علی جوہر، اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، حفظ الرحمن سہواروی رحمت اللہ علیہ، شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، عبید اللہ سندھی، کتنے نام گنوائیں۔ تاریخ ان ناموں کا احاطہ کرنے سے عاجز اور قاصر ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اسلام کے لیے جہاں قربانی دی، وطن کی محبت میں، وطن کی آزادی اور انگریزوں کے ناجائز قبضے سے ملک کی فضاؤں کو اور اس کی سانسوں کو پاک کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور حافظ ضامن شہید، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، نواب سراج الدولہ اشفاق اللہ خان، یہ ساری وہ تاریخ ہے۔ تاریخ کبھی اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتی۔ انگریز کا اعلان تھا جس دن 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، ان کی لاش پر کھڑے ہو کر انگریز نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ آج ہم نے سب سے بڑے دشمن کو مارا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی، ہم نے اس رکاوٹ کو دور کیا ہے۔ آج شیر میسور ٹیپو سلطان شہید ہو چکا ہے۔ اب ہندوستان کو آزاد، ہندوستان پر قبضہ کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ حق اور سچ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے، علماء کرام نے اس ملک کے لیے جتنا خون بہایا ہے، دیگر اقوام نے اس کی آزادی کے لیے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ ایک سچائی اور حقیقت ہے، آج ملک کی زمین میں
پانی کی تلاش میں، سونے چاندی اور لوہے کے تلاش میں تم زمین کو کھودو گے تو سب سے پہلے مسلمان کا خون تمہیں ملے گا، علماء کا خون تمہیں ملے گا، جو انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے لڑا تھا، ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے خون بہایا تھا۔ لیکن آج افسوس ہے، ان تمام تر قربانیوں کے باوجود آج ملک کے مسلمان مصائب و آلام کا شکار ہیں، بدترین حالات کا شکار ہیں۔ آج پھر دوبارہ ملک آزادی چاہتا ہے۔ ایک انگریزوں کا وہ ناجائز تسلط تھا، وہ ظالمانہ قبضہ تھا، آج بھی ملک پر جن احباب کا قبضہ ہے، جو جماعتیں، جو فرقہ پرست اور باطل طاقتیں آج حکومت کے ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، تاریخ کا یہ روشن باب ہے کہ ان فرقہ پرست اور اہل باطل لوگوں کا ملک کی آزادی میں دور دور تک کوئی کردار نہیں ہے، کوئی کارنامہ نہیں ہے، ان کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ آج ہندوستان سے مسلمانوں کو نکالنے کی جو بات کرتے ہیں، آج بھی ملک کا وہ انڈیا گیٹ آج بھی گواہی دے رہا ہے۔ جاؤ تلاش کرو، اگر اللہ نے تمہیں حقیقت کی نگاہ اور بصارت عطا فرمائی ہے تو آج بھی مسلمان شہداء کے نام انڈیا گیٹ پر لکھے گئے ہیں۔ آج جو لوگ ملک پر قبضہ کر رہے ہیں اور ملک پر حکومت کر رہے ہیں، ملک کی آزادی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کوئی قربانی دی ہوتی تو آج عوام کو مذہب کی بنیاد پر مذہبی نفرتوں میں تقسیم کر کے اقتدار کے لیے ملک کو ایسے تباہ اور برباد نہ کرتے۔ اگر ان کو ملک سے محبت ہوتی تو منی پور کے ان انسانوں کو جانوروں سے زیادہ بدترین حالات کا شکار کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتارا نہ جاتا۔ اگر ان کو ملک سے محبت ہوتی، گجرات کے، ہریانہ کے اور دہلی کے فسادات میں مسلمانوں کو ایسا قتل نہ کیا جاتا، انسانیت کا خون نہ بہایا جاتا۔ اگر یہ ملک کی تعمیر اور ترقی کے خواہش مند ہوتے تو مسجد اور مندر کے عنوان کو چھیڑ کر ملک کی فضا کو یہ لوگ مقدر نہ کرتے۔ جو انسان کسی چیز کی تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے محنت کرتا ہے اسے درد ہوتا ہے، جو قربانی دیتا ہے اسے احساس ہوتا ہے۔ سب کچھ کیا کرائے کے بعد آ کر جو حکومت چلاتے ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ صرف ملک کی بات نہیں ہے، آج ملک کے اندر کئی ادارے ایسے ہیں جن اداروں پر آج لوگ قابض ہوئے بیٹھے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، جن عہدوں پر یہ فائز ہیں، ان اداروں کی تعمیر میں، ترقی میں اللہ کی قسم نہ ان کے 10 روپیے لگے ہیں، نہ انہوں نے اداروں کے لیے ایک اینٹ کا انتظام کیا ہے۔ پیسہ خرچ کرنے والے، محنت کرنے والے، قربانی دینے والے کہیں اور ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا، آج وہ حکومت کے ایوانوں پر بیٹھ کر، عہدوں اور کرسیوں پر بیٹھ کر حکم چلاتے ہیں۔ ادارے کی تعمیر اور ترقی میں کہیں تمہارے 10 روپیے بھی نہیں لگے، 10 منٹ کا استعمال تم نے نہیں کیا، آج حکومت چلاتے ہو، آج عہدوں پر بیٹھ کر قبضہ کر کے، ناجائز قبضہ کر کے، ناجائز عہدوں پر بیٹھ کر حکم چلاتے ہو۔ ان انگریزوں میں، آج کے ان ظالموں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔
جو انہوں نے کیا تھا آج تم بھی کر رہے ہو۔ جاء الحق وزهق الباطل، قرآن کا فیصلہ ہے جب حق آئے گا تو باطل پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ انگریز بھی بھاگے تھے، آج یہ بھی بھاگیں گے انشاءاللہ، وہ وقت ضرور آئے گا۔ لیکن ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے نوجوان نسل کو، ہم اپنی نسلوں کو اپنے اسلاف کے کارنامے ان کے سامنے پیش کریں، ان کی قربانیوں کی یاد دلائیں۔ جو قوم اپنے ماضی کو اور اپنے اسلاف کے احسانوں کو بھول جاتی ہے، وہ قوم آئندہ مستقبل میں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ جو اپنے گزرے ہوئے اپنے بڑوں کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہے، آئندہ چل کر وہ قوم کبھی خوشحالی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ تو 15 اگست کے اس موقع پر ایک کام ضروری اور اہم کام یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ملک کی آزادی میں جو ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں اسے ان کے سامنے پیش کریں، اس سے ان کو روشناس کرائیں۔ غرض میں عرض کر رہا تھا کہ ان تمام تر قربانیوں کے باوجود آج مسلمانوں کے سامنے مختلف حالات ہیں، مصائب ہیں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا ہی اچھے انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردنیں ہم نے کٹائی۔ خون ہم نے دیا ہے گردنیں ہم نے کٹائی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ خون ہم نے دیا، بچے ہمارے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہماری ہوئیں، آج ہم سے کہتے ہو کہ ہم غدار وطن ہیں، ہم وطن سے محبت نہیں کرتے۔ وطن سے محبت مسلمان سے بڑھ کر اور کون کر سکتا ہے؟ اس کا ثبوت اور کون دے سکتا ہے؟ چنانچہ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے کلام میں ان احساسات کا ذکر کیا ہے، اظہار کیا ہے۔ فرماتے ہیں نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں۔ وہ ہم سے وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ ہمارا وطن کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے، ہم اپنے مذہب کے سب سے بڑے فرض کو ادا کرنے کے لیے وطن کی مٹی سے وضو کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ محبت وطن کے ساتھ اس کا ثبوت کون دے سکتا ہے؟ شاعر کہتا ہے مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، زمین کے اندر بھی جائیں تو غسل کر کے، زمین کے اندر بھی جائیں تو غسل کر کے وطن کی مٹی کو ہم ناپاک نہیں کرتے، مر کر بھی زمین میں دفن ہوتے ہیں تو وطن سے محبت کا، وطن سے قلبی تعلق کا یہ عالم ہے کہ ہم غسل کر کے دفن ہوتے ہیں، ہم جلائے نہیں جاتے، ہم گنگا جمنا میں بہائے نہیں جاتے۔ لہٰذا ہمالیہ کی بلندی بھی، ہند کی گہرائی بھی، گنگا جمنا کی پاکیزگی بھی اور ہندوستان کی سرسبز و شادابی بھی ہماری قربانیوں کی گواہ اور ہمارے عظمتوں کی قائل ہے۔ بہرحال
ہمارے ملک کی آزادی کا یہ 76واں سال ہماری زندگیوں میں داخل ہوا ہے۔ حاضرین، 15 اگست ہمارے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، تاریخی دن ہے، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ کسی کے کہنے پر نہیں، کسی کے دباؤ میں نہیں اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ ہمارے اسلاف نے اسے آباد کیا، اسے تعمیر کیا، یہ وراثت میں ہم کو ملا ہے۔ سب سے پہلا انسان، اللہ کا بندہ، اللہ کا نام لینے والا ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس ملک کی مقدس وادیوں میں اتارے گئے۔ ہر اعتبار سے ہم اس ملک کے حقدار ہیں، وارث ہیں۔ یہ اپنی جگہ ہے، یہ اپنا وطن ہے، یہ اپنا مقام ہے، لہٰذا اس سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے۔ 15 اگست کے موقع پر اپنے تمام اداروں میں فلیگ ہوسٹنگ کا اور جشن آزادی کا اہتمام کیا جائے، اور اداروں میں اپنے گھروں پر جھنڈے لہرائے جائیں اور اپنے اسلاف کی قربانیاں بیان کی جائیں، تاکہ عالم اسلام ہی کو نہیں، ملک کے ان فرقہ پرستوں کو پتہ چلے کہ اس ملک پر ہمارا کتنا حق ہے اور ہم اس ملک کے کتنے وفادار ہیں۔ اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اسے اپنے ایمان کا ایک حصہ اور جز سمجھتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ جو عزائم، جو ارادے، تمنائیں، خواب لے کر ہمارے اسلاف نے اس ملک کو آزاد کیا تھا، اللہ ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان عطا فرمائے، برے لوگوں سے، ناجائز قبضے سے، ظالمانہ تسلط سے، دور حاضر کے انگریزوں اور یزیدوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کے کونے کونے کی حفاظت فرمائے۔ تمام انسانوں کو پوری آزادی اور امن کے ساتھ اس ملک میں سانس لینے، زندگی گزارنے کا اللہ ہم موقع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔